ظلم کو ہم نے مزید رواج دیا ہے. ایک بجلی کے مسئلے پہ دیکھنے نا کوئی ظلم کی انتہا ہے. یہ ایک ہی بات جو ہے نا اس پوری اشرافیہ کو جو ہے نا اس دنیا میں نشان عبرت بنانے کے لیے کافی ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ کیسے چلتی ہے, تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ مطلب کہ کسی ایسی جنگ کی صورت میں ہی نہ چلے. یہی نہیں ہے پھر. اور دیکھیں جی کوئی ارادے بھی کوئی اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے جھوٹ ہی ہو, ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, لیکن یہ جو آؤ بھگت ہے ساری, اس کے بارے میں خیال تو یہی ہے نا کہ یہ انڈیا کے حوالے سے نہیں ہے, یہ مشرق وسطیٰ میں رول کے حوالے سے ہے. تو اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر لیتے ہیں تو در حقیقت آپ پاکستان کی مستقل پالیسی کے خلاف ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی ہے نا کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کے بنیاد اساس کے خلاف جاتے ہیں. بیت المقدس مسلمانوں کا ہے, آپ کیسے کسی دوسری اس کی کوئی ایسی حیثیت کو تسلیم کر سکتے ہیں. بہت سارے مسئلے ہیں. یعنی اس وجہ سے کہتا ہوں عرب مان بھی لیں, آپ کو نہیں ماننا چاہیے. دیکھیں وہ چیزیں ایک اور چیز ہے, وہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا سنگن ہی نہیں ہے, کچھ مطلب وہ جیسے وائبز نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں. وہ ہے جناب ایک کبھی ہم نے بات کی تھی جی نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, تو وہ عمرانی معاہدے کی طرف بھی جا رہے ہیں لیکن ہماری منشا کی طرح نہیں ہے. یہ کوئی جو ہے نا وہ سنگل پارٹی رول کی طرف جا رہا ہے معاملہ. صحیح. بلکہ آپ دیکھیں تو ہے کہنے کو پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, فلانا فلانا ہے, تو کیا ہے وہ جی اس کے حضور پہنچے تو سب ایک ہوئے, تو تیری سرکار میں ہاں تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے والی صورت ہے. تو وہ سجدہ میں تو سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز والی بات ہے. لیکن عوام کدھر گئی؟ عوام ہے مطلب اس سطح پہ آ کے کیڑے مکوڑے ہو گئے نا. 1 پارٹی رول, کوئی عوام کی بات اب کون کرے گا؟ ان کے سٹیکس 1 پارٹی رول میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کی 2 پارٹی کا نظام ہوتا ہے نا, تو اگر مسلم لیگ نون غلطی خرابی کرتی ہے, ظلم کرتی ہے, تو پیپل پارٹی چیخنے لگتی ہے, اور پیپلز پارٹی کرتی ہے تو نون لیگ چیخنے لگتی ہے, تو بیلنس قائم ہوتا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی قوتیں بھی ساری ایک پیج پہ آ گئی, ایک صفحے پہ آ گئیں, تو یہاں آ کے ظلم اپنی آخری شان کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے. اب کون بولے؟ تو ہی کوزا, تو ہی کوزا گر, تو ہی دل کوزا ہے. چلو وہ جو نیا کٹانا لیکن تحریک انصاف تو ہے نا سر. تو نہیں, وہ خود ہے. خود کوزا ہو, خود کوزا کرو, خود گلے کوزا, بلکہ خود رندے صبو کش بھی ہے. اچھا خیر, اب اس میں ہاں میں جو بات کر رہا تھا ادھر, مجھے ایک ذرا اس میں جو ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی عوامی جماعت تھی. مسلم لیگ کبھی بھی جماعت ہی نہیں بنی ہے, یہ تو بس وہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جیب کی گھڑی رہی ہے. لیکن یہ کہ مسلم لیگ نے نواز شریف کے ایک بیچ کے دور میں ریزسٹ کیا ہے, خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور میں, وہ ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر سامنے آئی اور انٹیکٹ بھی رہی. تو اس اعتبار سے اس نے ایک جماعت کی حیثیت اپنی ثابت کی ہے اس دور میں جو پرویز مشرف کا دور ہے. پھر جو تیسری دفعہ جو نواز شریف آیا تھا بالکل نیچے لگ کے آیا تھا, وہ تو پھر بھی نہیں وہ خوش ہوئے, کیونکہ نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا اتنا ہو چکا تھا کہ وہ آفیسرز اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. باقی اس نے ان کی کون سی فرمائش کو پوری نہیں کی. وہ پرویز رشید کو ہٹا دیا, وہ پتہ نہیں کس کس کو ہٹا دیا, ڈان لیگز پہ بھی کوئی نکال دیا, مطلب ہر بات مانی ہے, لیکن وہ نہیں خوش ہوئے. ہاں مشاہد اللہ خان صاحب, اب اس کو نکال دیا, لیکن وہ نہیں خوش ہوئے, انہوں نے پھر نکال کے ہی چھوڑا. اور اپنا جو ہے نا وہ کون سا بوائے تھا, بلیو آئیڈ بوائے لے کے ہی آئے. اب یہ سب ایک ہو گئے. مولانا فضل الرحمان الگ تو ہوئے, لیکن وہ کوئی مزاحمتی تحریک چلانے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آتے. ان کے لیے اصل میں وہ ابھی کے پی کے میں ایک امید کی جو ہے نا وہ کرن شمع روشن ہے. ٹھیک ہے, مزید روشن ہو گئی ہے وہ ابھی, ہاں ابھی مزید روشن ہو گئی ہے. نشستیں 18 کی بس کمی رہ گئی ہے. نہیں وہ ایک اور بھی ہے خالد صاحب, سوری آپ کی بات جو ہے نا وہ درمیان میں رہ جاتی ہے کہ وہ تاکہ عثمانی صاحب کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم شریعت کا مطالبہ کر دیں گے. یعنی شریعت بھی ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر, ہینڈل کے طور پر ہم استعمال کریں گے. باقی ہم اس سے زیادہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مطلب سمجھ اللہ دے. اب آ جائیں یہاں پہ اصل میں رول بنتا ہے پی ٹی آئی کا.
آپ کو پتہ ہے میں تو پی ٹی آئی کا بہت مخالف ہوں, لیکن اس وجہ سے مخالف ہوں. کس والی پی ٹی آئی کا آپ نہیں, اسی وجہ سے مخالف ہوں کہ پوری مزاحمتی تحریک کو اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے غلط رخ دے دیا ہے. یہ سیاسی جماعت اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے انہوں نے پی ٹی آئی بنا دی ہوئی ہے. یہ نااہل لوگ ہیں. کتنا بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا, پی ٹی آئی بولی وہ بجٹ والے دن بھی خان صاحب کو رہا کرو گا احتجاج کر. یہ مصیبت ہے, ان میں کوئی عقل نام کی شے نہیں ہے. ایک خان نے اپنے گرد سب جو ہے نا ڈفر اکٹھے کیے ہیں, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے ان میں. ذرا سینسیبل بندہ ہو, ظاہر ہے بھائی یہ انہوں نے وہ کہا جی کہ آپ باہر سے جو ہے نا وہ نہ بھیجو, پیسہ نہ بھیجو پاکستان. یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہو کہ یار ہمیں پیسے بھیجو نا, ہم لوگوں کو ادھر سولر لگا کے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تحریک چلاتے ہیں, بجلی استعمال نہ کرو. یہ بجلی کا بل نہ دو, یہ کوئی صحیح تحریک نہیں ہے, یہ غیر قانونی کام ہے, وہ غیر اخلاقی بھی ہے. آپ نے بجلی استعمال کر لی, اس کے بعد کہتے ہو میں پیسے نہیں دوں گا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ یہ جو ایک بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم بجلی استعمال ہی نہیں کریں گے. آپ اس کے لیے کچھ تھوڑے بہت لوگوں کو مدد کرو, جو آپ کے بڑے لوگ ہیں, پیسوں والے ہیں, وہ سولر لگا لیں. ایک گھر 3 گھروں کو بھی دینا شروع کر دے, وابڈا کو نہ دینا, ان کو دینا شروع کر دے. کچھ لوگوں کو قائل کرو, ویسے ہی کچھ متبادل کچھ اور کر لیں, تیل مٹی یہ وہ کر لیں. 2 مہینے اگر آپ یہ والی تحریک چلا لینا, بجلی کا استعمال آدھا یا اس سے کم ہو جائے تو لگ پتہ حکومت کو جائے. یہ کام کون کر سکتا تھا؟ تحریک انصاف نہیں کیا. بھائی سیاست میں 5 سال کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ مارا ماری فریادیں 3 تو گزر گئے نا, 22 سے یہ کام شروع ہوا تھا, 25 میں تو پہنچ گئے. اگر آپ نے اس رخ پہ چلایا ہوتا, اس وقت عوام میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوتی؟ دوسرا گند کیا, الیکشن نہیں کرایا آپ نے. اب مظلوم بنتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ بلہ نہیں ملا, نشان نہیں ملا, یہ ہو گیا, ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی. بھئی الیکشن کیوں نہیں کرایا آپ نے؟ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑنی ہے تو یہ عیاشیاں تو تب کرنے کا موقع ہوتا ہے جب آپ ان کے بستر پہ بیٹھیں گے. جب آپ ان سے لڑائی پہ آئیں گے تو یہ قوانین تو اسی دن کے لیے بنے ہوتے ہیں. پہلے یہ سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. مزاحمتی تحریک کے لیے جو ہے نا یہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لہٰذا آپ نے گنجائش دینی نہیں ہوتی. آپ نے اپنا سارا جو ہے نا وہ کھول کے رکھا ہوا ہے, جہاں سے مرضی پکڑ کے رکھے دو, اور پھر کہتے ہو جی ہم مظلوم ہیں. 9 مئی کر کے ایک اور موقع دے دیا, پھر 26 نومبر کر کے. تو یہ بات ہے. ہمیں ویسے تو ہمارے نہ اس کے جو ہے نا کوئی اس طرح کی غرض, کوئی وہ جو کہتے ہیں بغض عمران, ہمیں نہ محبت ہے نہ بغض ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کا پوٹینشیل ضائع کر دیا ہے. یہ وہ طاقت تھی کہ جو اگر کھڑی ہوتی تو کوئی بیلنس آتا. اب کدھر جا رہا ہے نظام؟ اب یہ جا رہا ہے 1 پارٹی باقاعدہ. اب مجھے یہ لگتا ہے یہ جو مل گئی ہے نا, مخصوص نشستیں بھی مل گئی ہیں, اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی, جو آئین میں تبدیلیاں کرو, تو یہ کہیں بات جو ہے نا وہ 1 پارٹی رول کی طرف نہ چاہیے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ یہ چائنا کے نظام کے بہت قریب ہے. اس کو تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں گے نا, اصحاب حل و عقد والا, تو جو ہمارے عام مذہبی تصورات ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اوس و خزرج اصل میں سیاسی پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ 1 پارٹی رول تھا گویا. وہ اس کو لیکن اوس و خزرج متفق عبداللہ بن ابی بھی ہوئے تھے. ہاں وہ ہوئے تھے, لیکن دیکھیں اختلافات چھوٹے موٹے چلتے رہتے تھے ان کے. اوس و خزرج کے بعد میں بھی چلتے رہتے تھے. یہی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں جب ایک سردار نے کہا کہ جی اس کو قتل کر دیں, تو دوسرے نے کہا یہ ہمارے قبیلے کا اس لیے تم کہتے ہو, تمہارے قبیلے کا ہوتا تو نہ کہتے. بیلنس یوں قائم ہوتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں 2 پارٹی سسٹم آیا ہے, آپ اسے ارتقائی عمل کہتے ہو نا, تو کیوں کہتے ہو؟ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھا ہے. تو جب 1 پارٹی رول آتا ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے. فوجیوں کو تو ہمیشہ یہ رول پسند آئے گا. یہ تو سیاسی لوگوں, جمہوری لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں ریزسٹ کریں, اور وہ ساری جمہوری طاقتیں لیٹ گئی ہیں ان کے آگے. لیکن یہ تو سر, تو یہ اب یہاں رول بنتا تھا پی ٹی آئی کا, مگر ان کو سوائے عمران سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں.
اب تو وہ شاید طاقت بھی نہیں رہی, پولیٹیکل طاقت, پولیٹیکل تو ان کی ختم ہو گئی. ویسے خالد صاحب اس میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ مطلب متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامنے جو لوگ نظر آتے ہیں, حافظ نعیم صاحب بڑے آج کل جو ہے نا وہ پاپولرٹی گین کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آ سکتے ہیں اس کھیل کے اندر؟ بالکل میں سمجھتا ہوں آ سکتے ہیں. ان کے پاس دیکھیں بیسک جو پہلی ضرورت ہوتی ہے نا, ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آرگنائزیشنل جو ہے نا آپ کی پاور کی ضرورت ہوتی ہے. عوام میں جذبات تو ہیں, کوئی صحیح آواز لگانے والا ہی نہیں ہے, تو لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور اب تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو یہ قربانی دینے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے کہ وہ خود نہ جائیں نا الیکشن میں. کیا کامیابیاں ملتی ہیں انہیں الیکشن میں جا کے؟ وہ یہ احتجاجی تحریک کیا سیاست نہیں ہے؟ اس سے زیادہ مؤثر سیاست ہے. اور اس عمل کے نتیجے میں, اس سیاسی عمل کے نتیجے میں, جب آپ عوام کے اندر ایک وزن بنا لیں اپنا, ایک کریڈیبلٹی بنا لیں اپنی, لوگوں کو پتہ چلے ہماری آواز اٹھاتے ہیں, تو 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد چلے جائیں نا انتخابات میں, آرام تو نہیں ہے, اور آئیں اور جیت جائیں. کون سی دنیا میں سیاسی پارٹی ہے جو یہ جو کام کیے بغیر, سوشل ورک کیے بغیر اقتدار میں آ گئی ہو؟ دنیا میں تو نہیں ہے, پاکستان میں کافی تو وہ گملوں میں اگتی ہے نا پھر. مطلب نیچرل پروسیس تو یہی ہے, اگر آپ نے گملے میں نہیں قیادت بنائی تو اس میں جماعت کے پاس موقع ہے. اور دیکھیں اس وقت شاید پاکستان کی تاریخ میں اسلام کی طرف رغبت عوام میں, نوجوانوں میں جتنی اب ہے کبھی نہیں تھی. یہ ہے اصل میں سانحہ یا ٹریجڈی المیہ کہ جماعتوں کی طرف رغبت جتنی آج کم ہے کبھی نہیں تھی, باوجود اس کے کہ اسلام کی طرف رغبت زیادہ ہے. تو آپ متعلق بنے نا, لوگوں کے دل کے قریب آ کے آواز اٹھائیں, تو لوگ آپ کو کندھے پہ اٹھائیں گے, سروں پہ اٹھائیں گے. تو جماعت کے لیے موقع ہے, خلا ہے, کیونکہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے.